السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کے بعد پیش آنے والے حالات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے کچھ نمازوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم حاسبی یسری، یا اللہ میرا حساب آسان فرما دیجئے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندوں کے لیے اعمال نامے پر نظر ڈالی جائے، پھر اس سے درگزر کیا جائے، کیونکہ اے عائشہ، اس دن جس کے حساب میں پوچھ تاچھ کی جائیں گی وہ تو ہلکا ہو جائے گا۔ مگر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، مجھے بتائے کہ قیامت کے دن جو کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، کسے کھڑا رہنے کی طاقت ہوگی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنوں کے لیے یہ کھڑا ہونا آسان کر دیا جائے گا، وہ دن اس کے لیے فرض نماز کی ادائیگی کے باقدر رہ جائے گا۔ مطلب فرض نماز میں ہم جتنی دیر کھڑے رہتے ہیں اتنا ہم کو وقت دیا جائے گا۔ حضرت عوف ملک عائشہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 باتیں میں سے ایک اختیار دیا، وہ یا تو اللہ تعالیٰ میری آدھی امت کو جنت میں داخل فرما، یا سب کے لیے مجھے شفقت کرنے کی حق دے۔ تو میں نے شفقت کے حق میں اختیار کر لیا تاکہ سارے ہی مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکے، کوئی محروم نہ ہو رہے۔ چنانچہ میری شفقت ہر اس شخص کے لیے ہوں گی جو اس حال میں میری کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی اگر ہم کسی کو اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے ہیں تو ہم بے شک جنت میں جانے کے حقدار ہوں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کبھی کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا اس کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس پہ ہمیں قائم رہنا ہے، ہمیں ورد کرتے رہنا ہے کلمے کا، تاکہ ہم مرتے وقت بھی ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور دوسری بات، ایسی کئی حدیثیں ہیں جو کہ میں پوری حدیثیں تو نہیں آپ کو بتا پاؤں گی، لیکن آپ لوگوں سے گزارش کر سکتی ہوں کہ آپ کلمے کا ورد زیادہ سے زیادہ کریے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیے، استغفار آپ پڑھتے رہیے۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا لازمی کر لیجیے، تاکہ ہر نماز کے بعد ہم جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہمارا ایک پیر جنت میں ہوگا اور ایک ہمارا دنیا میں، تو ہماری آخرت کتنی اچھی ہوگی، ہم جنت میں بے جھجک چلے جائیں گے۔ تو ہم کیوں نہ آج سے ہی شروع کریں، ہر نماز کے بعد ہم آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور میری اس باتوں کو آپ غور و فکر سے کریں گے، ایسی امید کرتی ہوں۔ دلشاد خان۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا۔